میرے پاس ایک بھائی آئے جو قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے، نام نہیں لیتا، بالکل اسپیسیفکلی ہو جائے گی بات. میں اتنا اشارہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ ان کے جو اس وقت مربی ہیں بڑے جو ہیں نا خلیفہ صاحب، ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے. اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے. پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. جہاد قادیانیت کے خلاف ہو رہا ہے، اپنے بزرگوں نے جو گل کھلائے ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا. تو مجھے بتانے لگا، مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی. میں نے جج کر لیا. تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں، آپ کہیں اور جائیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے. یہ دوستو آپ نے دیکھا کہ میرے پاس ایک بھائی آئے اور انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کے خلاف کام کرنے کا بڑا فائدہ ہے. مجھے ابھارنے آیا کہ فلاں علماء کو بھی اتنے پیسے ملتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں جی، یہ آپ غلط جگہ آئے ہیں. یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس میں 3 جھوٹ اس نے بولے ہیں. خود یہ اپنے آپ کو جھوٹا کرے گا اگلی ویڈیو میں، کیونکہ جب اس کو جان کے لالے پڑے، اس کے ماننے والے اس کو کہنے لگے کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا، اس آدمی کے سامنے اعتراف بھی کرتا ہے اور بہانہ بناتا ہے کہ میں نے اس سے تاثر لیا. حالانکہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ بھائی آ کے مجھے کہنے لگے کہ آپ آئیں یہ کام کریں. تو واضح طور پہ اس نے کہا اور بہانہ بنایا گیا کہ میں نے تاثر لیا. علماء پر جھوٹ بولا اس نے اور خود اس آدمی پر جھوٹ بولا. اب دیکھیں اس کا اعتراف. تو میں کہتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور یہ واضح ہو گیا کہ اس نے جھوٹ بول کے خود اعتراف کر لیا اور نام لیا رجوع کا اور معذرت کا. جھوٹ بولا، اسے رجوع کیا ہوتا ہے؟ رجوع ہوتا ہے تحقیق پر. آپ نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر وہ رجوع کر رہا ہے. تو اس میں نے یہی بات کی تھی کہ ان کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا یا میں نے سمجھا اس طرح، اور صرف میں نے نہیں سمجھا، عثمان بھائی نے. کیوں جی عثمان بھائی؟ میں جناب آپ سب لوگوں کی موجودگی میں جہاں جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، میں پرسنلی یعنی شمس الدین بھائی سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ان کی باتوں سے جو تاثر لیا وہ ان کی کلیریفیکیشن کے بعد تو اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. تو میں اپنے اس معاملے میں رجوع کرتا ہوں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی بھی کتنا بڑا جھوٹا ہے. آج تو پکڑا گیا اس لیے کہ اس کے پیچھے ڈنڈا تھا، اور جتنے اس نے پہلے جھوٹ بولے ہیں علماء اگر اس کے پیچھے ڈنڈا چڑھاتے تو ٹھیک ہو جاتا. یہ علماء کی شرافت ہے کہ اس کو ڈنڈا نہیں چڑھاتے. جس نے اس کو ڈنڈا چڑھایا فوراً ٹھیک ہو گیا اور رجوع کر لیا، رجوع کا بہانہ، حالانکہ بولا اس نے جھوٹ تھا.